آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسکندر اعظم کا ہندوستان کے اوپر حملہ۔ اسکندر اعظم ویسے جو اردو کے اندر ہم اسے اسکندر اعظم کہتے ہیں، اس کا جو اصل نام ہے وہ الیگزینڈر ہے۔ یہ بیسیکلی اس کا تعلق یونان سے ہے، گریک بھی جسے گریک لینگویج کے اندر کہتے ہیں، اور گریک کی ایک ریاست تھی میسیڈون، اردو میں ہم اسے مقدونیہ کہتے ہیں۔ عمومی طور پہ اردو میں بہت سی چیزوں کے جو نام ہیں وہ تھوڑے ہم نے ڈفرینٹ رکھے ہوئے ہیں، جس طرح ایرسٹوٹل کو ہم ارسطو کہہ دیتے ہیں، الیگزینڈر کو اسکندر اعظم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو الیگزینڈر تھا یہ 356 قبل مسیح کو پیدا ہوا، اور یہ اسٹوڈنٹ تھا ایرسٹوٹل کا، جسے اردو میں ارسطو بھی کہا جاتا ہے۔ اسکندر اعظم کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا، اور یہ دنیا کا بڑا عظیم ترین جنگجو تھا۔ دوسرے ملکوں کے اوپر حملہ کرتا، ان علاقوں کو فتح کرتا، پھر آگے چلا جاتا، آگے والے علاقوں کے اوپر حملہ کرتا اور ان کو فتح کرتا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً اس نے آدھی دنیا اسکندر اعظم نے فتح کی، یعنی الیگزینڈر نے۔ یہ الیگزینڈر 3 تھا، اس کے بعد بھی ایک آیا تھا، اس کا وہ الیگزینڈر 4 تھا۔ اب یہ چونکہ ظاہر ہے اس کا تعلق یونان سے ہے، یونان میں یہ پیدا ہوا، اس کے بعد اور تقریباً 20 سال کی عمر میں جو ریاست تھی میکڈونیا یا میسیڈون اسٹیٹ تھی، اس کا یہ بادشاہ بن گیا، اور اس کے بعد مختلف ملکوں کے اوپر یہ حملے کرتا ہوا۔ پہلے اس نے مصر کو فتح کیا، پھر اس نے ایران کو فتح کیا، افغانستان کے اندر آیا، اور افغانستان سے ہوتا ہوا یہ سیدھا چلا آیا ہندوستان کے اندر۔ اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ایران تک آنے سے پہلے، یعنی جب اس نے شاہ ایران کو شکست دی، تو اس سے پہلے اس کا نام کوئی اسکندر اعظم نہیں تھا، بلکہ الیگزینڈر ہی کہا جاتا تھا، اور آج بھی جو گریک رائٹنگز ہیں اس میں ان کا نام باقاعدہ طور پہ الیگزینڈر ہے، اسکندر اعظم نہیں ہے۔ اب جب ایران کے اندر آیا، اور چونکہ گریک کے اندر الیگزینڈر کا مطلب ہے ویریئر، ڈیفینڈر، لڑاکا آدمی کو کہا جاتا ہے الیگزینڈر، تو فارسی میں اسکندر لفظ استعمال ہوتا ہے کسی جنگجو کے لیے، ڈیفینڈر کے لیے۔ تو یہ جب ایران کے اندر آیا تو فارسی لینگویج کے اندر الیگزینڈر کا انہوں نے ترجمہ اسکندر کر لیا، تو اس حساب سے اس کو اسکندر اعظم کہا جاتا ہے، لیکن اس کا نام کوئی اسکندر اعظم ہے نہیں، بلکہ الیگزینڈر نام ہے فارسی میں، اور پھر آپ ظاہر اردو میں بھی، ہندی میں بھی اس کا باقاعدہ جو نام ہے وہ اسکندر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جب یہ ہندوستان کے اندر آ گیا تو یہاں پہ ٹیکسلا کا ایک اس وقت راجا تھا، حکمران، ظاہر ہے اس وقت کے جو ریاستوں کے حکمران ہوتے تھے ان کو راجے کہا جاتا تھا۔ اس کی جو ہے وہ الیگزینڈر کے ساتھ دوستی ہوگی، اور ظاہر ہے الیگزینڈر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بڑا جنگجو ہے، یہ علاقوں کو فتح کر لیتا ہے، اس کی فوج بڑی سخت ہے۔ تو اس نے جو ٹیکسلا کا راجا تھا اس کو ساتھ ملا کے راجا پورس، جو اس وقت کے پنجاب کا حکمران تھا، راجا پورس، اور راجا پورس کے بارے میں بھی بڑا مشہور ہے کہ وہ اس نے کبھی کسی لڑائی کے اندر کوئی شکست نہیں کھائی تھی، اور اس کی فوج میں سب سے عام بات یہ تھی کہ اس کے پاس ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج ہوا کرتی تھی۔ کس کے پاس؟ راجا پورس کے پاس، جو کہ پنجاب کا بادشاہ تھا۔ تو وہ اپنے ہاتھیوں کے ذریعے مختلف جو بھی اس کے اوپر حملہ کرتا یا وہ کسی لڑائی میں شریک ہوتا تو وہ جنگ ہمیشہ جیت جاتا تھا۔ اب جو ٹیکسلا کا راجا تھا وہ اسکندر اعظم کے ساتھ مل کے اس نے، وہ راجا جو پورس تھا اس کے خلاف اس کو بغاوت سے اکسایا، اور راجا پورس اور جو اسکندر اعظم تھا اس کے درمیان بڑی شدید لڑائی ہوئی۔ ظاہر ہے راجا پورس کے پاس جو ہاتھیوں کی ایک فوج تھی، اس کے ہاتھی لڑتے بھی تھے، اپنی فوج کی حفاظت بھی کرتے تھے، لیکن جو اسکندر اعظم تھا اس کی جو فوج تھی، اس کا جو جنگی جو تجربہ تھا وہ زیادہ تھا، اور آخرکار راجا پورس اس جنگ میں شکست کھا گیا، اور اس کو راجا پورس کو گرفتار کر کے، جب وہ کہ اس لڑائی کے اندر راجا پورس کی جو فوج تھی اس نے بہت بڑے پیمانے پہ اور لمبے عرصے تک لڑائی کی، بہت جرأت کا مظاہرہ کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ ہار گئی۔ تو جب راجا پورس کو پیش کیا گیا اسکندر اعظم کے دربار میں، تو راجا پورس نے اسے کہا کہ چونکہ ظاہر میں پنجاب کا بادشاہ تھا، اس لیے میرے ساتھ جو ہے وہ جنگی قیدیوں والا سلوک نہ کیا جائے، بلکہ بادشاہت والا سلوک کیا جائے۔ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی کہ ایسا ہی ہوا، اسکندر اعظم نے اس کے ساتھ بڑا بادشاہوں والا سلوک کیا،
اور بعد میں ان کے درمیان دوستی ہو گئی اور جو علاقے اسکندر اعظم نے راجہ پورس سے حاصل کیے تھے وہ اس کو واپس کر لیے. پھر اس دوستی کے نتیجے میں واپس جو ہے وہ اسکندر اعظم اور راجہ پورس نے مل کے ہندوستان کی جو باقی ریاستیں تھیں ان کے اوپر حملے کیے، ان کے اوپر قبضے کیے. مطلب یہ آج کل کا جو سیال کوٹ ہے یہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا راجہ پورس اور اسکندر اعظم نے. آخر کار دریائے جو بیاس ہے اس کے کنارے اسکندر اعظم کی فوج کی اور یہاں کے مقامی جو راجے تھے ان کے درمیان بڑی شدید لڑائی ہوئی اور ایک ایسا مقام آ گیا کہ راجہ پورس کی جو فوج تھی اس نے انکار کر دیا کہ مزید جو ہے وہ ہم لڑائی نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ سخت موجود نہیں ہے. ایک بہت لمبے عرصے تک وہ لڑائی کرتے رہے. تو پھر جو اسکندر اعظم تھا دریائے بیاس والی جو لڑائی تھی اس کے بعد وہ یہاں سے واپس چلا گیا، ہندوستان کو انہوں نے چھوڑ دیا. یہاں پہ جو یونانیوں کا جو اثر تھا ظاہر ہے وہ گریک سے آیا تھا، وہ اثر ختم ہوا اور اسکندر اعظم جو تھا وہ اپنی فوج کو لے کے واپس چلا گیا. اس کی جو وفات ہے اسکندر اعظم وہ تقریباً جو ہے وہ 32 سال کی عمر میں اس نے دنیا کے بہت سے علاقے فتح کر لیے تھے اور آخر کار جو بخار کی وجہ سے عراق کے اندر اس کی وفات ہو جاتی ہے اسکندر اعظم کی. اور اس کے بارے میں یہ ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اسکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ جب دنیا سے گیا تو اس نے یہ وصیت کر دی کہ میرے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ کفن سے باہر کر دیے جائیں تاکہ دنیا کو دیکھ کے یہ پیغام مل سکے کہ آدھی دنیا کو فتح کرنے کے بعد بھی اسکندر اعظم جب دنیا سے جا رہا ہے، الیگزینڈر دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں. یہ اس کی جو وصیت ہے تاریخ کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہے.